الیگزینڈر یہ سن کر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ بھی دلی طور پر یہی چاہتا تھا کہ بوس انباسا کو اپنی تنظیم میں شامل کر لے۔ اس لیے انباسا پہلی نظر میں ہی بھاگ گیا تھا اور وہ دل ہی دل میں اسے اپنا بھائی بنا چکا تھا۔ بوس کی طرف سے اجازت ملتے ہی وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور پھر چند کچھ اور معاملات پر بات چیت کرنے کے بعد بوس دوبارہ اٹھ کر اسی جانب چلا گیا جس طرف سے آیا تھا۔ پوری دنیا اس وقت ایک ہیجانی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ تقریباً ہر ملک، ہر شہر میں لوگ دیوانہ وار انسیاب بچھوؤں اور ایسی چھپکلیوں کی تلاش میں سرگرداں تھے جن کی آنکھوں میں عمودی لائنیں نمایاں تھیں، کیونکہ جو لوگ ایسی چھپکلیوں کو دیکھتے تو اس کی لاکھوں میں قیمت دیکھ کر انہیں خرید لیتے تھے۔ کچھ لوگ تو دنوں میں ہی کاکھ پتی سے لاکھ پتی بن چکے تھے اور موچے مار رہے تھے۔ جو بچھو بارشوں کے موسم میں گھروں میں عام مل جاتے تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے نایاب ہو چکے تھے۔ اب لاکھ ڈھونڈنے پر بھی کوئی سیاہ بچھو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کچھ لوگوں نے ایسے موقع سے بھی ایک بیوقوفانہ اور احمقانہ قسم کا کام کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، جس میں عام زرد بچھوؤں کو پکڑ کر ان پر کالا کولا کلر لگا کر فروخت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ظاہر ہے جو عام قسم کے سیاہ بچھوؤں کو لاکھوں اور کروڑوں روپے میں خرید رہے تھے وہ بیوقوف تو نہیں تھے، انہوں نے بھی ایسے دغا بازوں کو پکڑنے کے لیے پورا بندوبست کر رکھا تھا اور اپنے ساتھ جدید لیبارٹری کٹس رکھی ہوئی تھی، جن کی وجہ سے فوراً ایسے جہلساز افراد موقع پر ہی شرمندگی کے ساتھ ساتھ سزا کے بھی مستحق ٹھہرتے تھے، کیونکہ ان کی دغا بازی کی وجہ سے انہیں مقامی پولیس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ایک فرق تو ضرور پڑا تھا کہ اب کبھی کبھار ہی سننے میں آتا تھا کہ کسی نے کہیں سے سیاہ بچھو کو پکڑ کر اسے فروخت کیا ہو، کیونکہ اب تو یوں لگنے لگا تھا جیسے دنیا کے تمام بچھو یکدم دنیا سے غائب ہو گئے ہوں۔ انباسا اس تنظیم میں شامل ہو چکا تھا اور اس میں شامل ہونے سے اسے اپنی ظالمانہ فطرت کو بڑوے کر لانے میں کافی معاونت ملی تھی۔ اب وہ جی بڑھ کر لوگوں پر ظلم کرتا اور انہیں نت نئی اذیتوں سے دوچار کرتا۔ جب بھی انہیں کسی کو قتل کرنے کا کانٹیکٹ ملتا تو وہ خود اس میں پیش ہوتا اور پھر مقتول کو پکڑ کر تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کے تہانے میں لا کر پہلے اسے مختلف قسم کی اذیت دیتا اور پھر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ رفتہ رفتہ اسے اس تنظیم کے لیے کام کرتے 10 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس نے بوس کے ساتھ اچھے روابط بنا لیے تھے اور بوس کا ہر کام خاص طور پر خود ہی کرتا تھا، اس لیے بوس بھی اس سے بہت خوش رہنے لگا تھا۔ ایک روز ایک اور حادثے میں بوس مارا گیا۔ انباسا کو اس کی موت کا شدید صدمہ ہوا اور وہ کچھ عرصے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو گیا، لیکن آخر کب تک؟ پھر الیگزینڈر نے اسے حوصلہ دیا اور بتایا کہ اس طرح تو تنظیم بکھر کر رہ جائے گی، اس لیے اسے پہلے کہ کوئی بوس کی کرسی پر قبضہ جمائے اسے فوری طور پر تنظیم کا چارج لے لینا چاہیے۔ انباسا کی بھی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور پھر علی العلان اس نے تنظیم کا فل چارج لے لیا اور اس طرح وہ بااختیار ہو گیا اور اس نے دوبارہ اپنی پرانی ظالمانہ فطرت کو ہوا دینی شروع کر دی۔ مزید وقت گزرا تو اس کی تنظیم میں ایک ایسے فرد کا اضافہ ہوا جس کا نام ہیرس تھا، جو کسی دور میں ایک سائنسدان کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر اسی سائنسدان کا قتل کر دیا